अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे ISPR की एक बेहद स्टेटमेंट अहम जो इस वक्त हम देख रहे हैं, जिसमें ये कहा गया है कि अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में जो दहशत गर्दी के वाक़यात हो रहे हैं उसके हवाले से उसकी रोकथाम के लिए जो कोशिशें की जा रही हैं, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो इस वक्त लाया हमल अपनाया है, हम सब ये जानते हैं कि टारगेटेड ऑपरेशंस जो हैं वो किए जा रहे हैं, रवायती तरीक़ाकार से हट कर जो है इस पर काम किया जा रहा है। इसमें हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान जो हैं वो भी कुर्बानियाँ दे रहे हैं और शहीद हो रहे हैं। इसमें बड़े वाज़ेह तौर पर बताया गया है कैटेगोरिकली कि हम इस किस्म की कार्रवाइयाँ जो हैं दहशत गर्दी की यकीनन उसकी इजाज़त नहीं दे सकते हैं। इससे न सिर्फ आवाम बल्कि हमारे जो जवान हैं वो भी शहीद हो रहे हैं और इसका नुकसान ओवरऑल हम सब देख रहे हैं कि हमारी मईशत पर भी बहुत हमें गहरा नज़र आ रहा है। इन तमाम तर चीज़ों को रोकने के लिए जो इक़दाम किए जा रहे हैं यकीनन उसको पूरी कौम जो है वो अप्रिशिएट करती है, जिस तरह से हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस इस पर काम कर रही हैं। इसके साथ साथ बॉर्डर मैनेजमेंट के हवाले से भी बात की गई है कि बॉर्डर मैनेजमेंट जो है वो बहुत अहम है और इस पर भी काम किया जा रहा है। हमेशा हमारी ये कोशिश होती है पाकिस्तान की कि अफ़गानिस्तान के साथ हमने देखा कि फॉल ऑफ काबुल के इस बाद जो सारी सूरत हाल रही पाकिस्तान की तरफ से बड़ा मुफाहमत ना और बड़ा अच्छा रवैया रहा और तमाम तर मामलात को बेहतर अंदाज से आगे चलने की हमारी ये ख्वाहिश हमेशा से रही। हमें यकीन दहानी कराई जाती रही कि पाकिस्तान के लिए अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन बदकिस्मती से हमेशा ऐसा होता आया है। न सिर्फ वहाँ पर हमें सेफ़ हेवन्स नज़र आती हैं बल्कि वहाँ TTP की बात करें या फिर हम दाइश की बात करें, उनको भी वहाँ पर असिस्ट किया जाता है और उनको वहाँ पर पनाह दी जाती है। ये यकीनन पाकिस्तान के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। और आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर ने भी बड़ा वाज़ेह तौर पर इस बात को उन्होंने बयान किया था जब जिरगा और वहाँ पे सारी ये मीटिंग्स वगैरह हुई। जिरगे के सामने उन्होंने कहा कि हम अबूरी हुकूमत जो है अफ़गानिस्तान की उससे तो बात करने को तैयार हैं, लेकिन जत्थों से बात नहीं होगी। जो भी मुज़ाकरात होंगे हम ये चाहते हैं कि प्रॉपरली आगे बढ़ें ताकि उस पर काम किया जा सके, लेकिन जत्थों से किसी सूरत जब तक वो हथियार नहीं फेंक देते, जब तक वो इन कार्रवाइयों से नहीं रुक जाते, हम इनसे बात नहीं करेंगे। अभी जो सारी सिचुएशन इस वक्त भी हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, एक तरफ हम कोशिश कर रहे हैं जब बॉर्डर मैनेजमेंट की बात करते हैं कि जो स्मगलिंग हो रही है हमारी मईशत पर एक बहुत बड़ा बोझ था और पिछले कुछ अरसे से इस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया, उस स्मगलिंग को रोकने की कोशिश की गई हम ताकि मौशी तौर पर कुछ बेहतरी जो है वो देखें और चीज़ें बेहतर हों। इसके साथ साथ जो एक बहुत बड़ा फ़ैसला किया गया वो मुहाजिरीन को वापस भेजा गया जो अफ़गानिस्तान में दिहाइयों से आबाद थे, कोई तकरीबन साल से वो यहाँ पर रहते आए हैं और लाखों में उनकी तादाद है। लेकिन जो लोग यहाँ पर गैर कानूनी तौर पर मुकीम थे, गैर कानूनी तौर पर रह रहे थे, पाकिस्तानी हुकूमत ने ये फ़ैसला किया कि उनको वापस उनके मुल्क भेजा जाए और फिर वो कानूनी तौर पर अगर वापस आना चाहते हैं तो फिर उनको ज़रूर हम यहाँ पर आबाद करेंगे और जो सारा उनका बिज़नेस तमाम तर जो चीज़ें हैं वो अपनी सारी कंटिन्यूटी में सब चीज़ें आगे चल सकती हैं। लेकिन ऑब्वियसली ये एक बहुत अहम कदम था। 4 लाख से ज़ायद लोगों को वापस भेजा गया, इस पर रिएक्शन भी आया, लेकिन ये हमारी मजबूरी है। दुनिया भर में ऐसा होता है, अगर हमारे यहाँ ये फ़ैसला किया जाता है तो यकीनन फिर उसको भी दूसरे सब लोगों को अंडरस्टैंड करना चाहिए, समझना चाहिए कि दहशत गर्दी जो है उसको रोकने के लिए किसी किस्म के भी इक़दाम करने के लिए हम आज़ाद हैं। हम अपने लोगों को, आवाम को, अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को इस तरह शहीद होने के लिए नहीं छोड़ सकते और ना ही हम अपनी मईशत को इस तरह से तबाह कर सकते हैं। ये किसी सूरत पाकिस्तान के लिए जो है एक्सेप्टेबल नहीं है। इस हवाले से इस वक्त जो इक़दाम किए जा रहे हैं, जो आज की स्टेटमेंट है, ये भी बहुत अहम स्टेटमेंट है। इस पर बात आगे कैसे बढ़ेगी और जो ऑपरेशंस किए जा रहे हैं, बताया गया कि अप्रैल से जो ऑपरेशन स्टार्ट हुए उसमें 29 दहशतगर्द जो हैं उनको हलाक किया गया है। इसी के हवाले से हम बात करेंगे और जो पैनलिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं उनका इंट्रोडक्शन मैं यहाँ आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं हाफिज़ ताहिर खलील साहब, उनके साथ तशरीफ़ फरमा है रशीद साफ़ी साहब, उनके साथ हुमायूं खान साहब तशरीफ़ फरमा है और आगा इकरार हारून साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप चारों हज़रात का बहुत शुक्रिया। चारों सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं और ख़ास तौर पर जब हम अफ़गानिस्तान के हवाले से बात करते हैं तो यकीनन हम ये समझते हैं कि कुछ चीज़ें हम ज़्यादा बेहतर अंदाज में समझ पाएंगे। अभी मुझे एक ब्रेक लेना है और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो अपनी डिबेट का आगाज़ करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ناظرین تازہ ترین خبر آپ سے شیئر کریں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی سے ملاقات۔ وزیر اعظم نے صدر ابراہیم رئیسی اور ان کے رفقا کی شہادت پر تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ یہ آپ نے سکرینز پر مناظر دیکھ رہے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی سے ملاقات ہوئی ہے۔ وزیر اعظم نے پاکستانی عوام اور حکومت کی جانب سے صدر رئیسی کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ وزیر اعظم کے وفد میں شامل لوگ بھی وزیر اعظم کے ہمراہ تھے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی سے ملاقات ہوئی ہے اور صدر ابراہیم رئیسی اور ان کے رفقا کی شہادت پر وزیر اعظم نے ایران کے سپریم لیڈر سے اظہار تعزیت کیا ہے۔ وزیر محمد شہباز شریف ایران سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی سے ملاقات کی ہے اور وزیر اعظم نے ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہے، آپ کا بہت شکریہ۔ بڑھتا درجہ حرارت ہیٹ سٹروک کا باعث بن سکتا ہے۔ اگر آپ یہ علامات محسوس کریں جیسا کہ پسینے کا نہ آنا، چکر آنا، گرم، سرخ اور خشک جلد، شدید پیاس لگنا، الٹی و متلی آنا یا بے ہوشی، تو فوراً سایہ دار اور ٹھنڈی جگہ پر رک جائیں اور ایمرجنسی کی صورت میں ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ اگر آپ خود کو ہیٹ ویو سے بچانا چاہتے ہیں تو گرم مشروبات سے پرہیز کریں، ٹھنڈے پانی سے غسل کریں، پانی اور مشروبات کا زیادہ استعمال کریں،
सर को ढांप कर रखें। बिला जरूरत गर्मी में बाहर निकलने से इज्तनाब करें। याद रखिए, आपकी थोड़ी सी गफलत जानलेवा साबित हो सकती है। मुहतात रहें, महफूज रहें। वेलकम बैक टू द शो। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करें ISPR की आज के स्टेटमेंट के हवाले से और अफ़गानिस्तान से या दीगर जो हमें सरहद पार से दरअंदाजी नज़र आती है पाकिस्तान में, जो दहशतगर्दी होती हुई नज़र आती है, उसको रोकने के लिए जो इक़दामात किए जा रहे हैं उसके हवाले से भी हमें ब्रीफ़ किया गया और इसका हल क्या है इस पर हम बात करेंगे। हाफिज़ साहब, इससे पहले हमने देखा ऑपरेशन ज़रबेज़ भी किया गया, रद्दुल फ़साद किया गया और हम ये समझ रहे थे कि शायद ऐसा ही कोई ऑपरेशन जो है वो दोबारा किया जाए, लेकिन बड़ा एक ज़बरदस्त हमें फ़ैसला नज़र आया कि टारगेटेड जो ऑपरेशंस हैं वो किए जाएंगे ताकि दहशतगर्दों को ख़त्म करने की कोशिश की जाए। अब आज के स्टेटमेंट को अगर मद्देनज़र रखा जाए, इसके कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो इस वक्त जो सिक्योरिटी फोर्सेस का लाया अमल है, जिस तरह से काम किया जा रहा है, कितनी मौसर आपको नज़र आती है? देखिए, बात यह है कि ये एक हकीकत है कि हालिया कुछ अरसे से अफ़गानिस्तान की सरज़मीन जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दाना सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल हो रही है। और पाकिस्तान की बार बार देखिए, पाकिस्तान दो तरह की पॉलिसी पर अमल पैरा था। एक तो यह है कि अफ़गानिस्तान की अबूरी हुकूमत के साथ डायलॉग का इंगेजमेंट किया जाए और उसके लिए मुख्तलिफ सतह के डेलीगेशन, ख़ास तौर पर उलमा के डेलीगेशन भेजे गए ताकि उनको कायल किया जाए कि दोहा मुआहिदे के तहत यहाँ अफ़गानिस्तान की जो सरज़मीन नॉन स्टेट एक्टर्स की जानिब से इस्तेमाल हो रही है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दाना सरगर्मियों के लिए, उसको रोका जाए। लेकिन ये सिलसिला रुका नहीं है और हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ना सिर्फ निशाने पर हैं, पाकिस्तान की अफ़गानिस्तान की सरजमीन से दरअंदाजी होती है दहशतगर्दों की और पाकिस्तान में आम लोग जो है बुरी तरह निशाना बन रहे हैं और शिकार हो रहे हैं। ये हमारी ओवरऑल जो इकॉनमी है उसको मुतासिर कर रही है सूरत हाल लॉ एंड ऑर्डर की। एक तो ये है, लेकिन इसके लिए हमने कोशिश ये की है कि अपने तौर पर और आलमी बिरादरी के इम्पॉर्टेंट जो मेंबर्स हैं उनको एंगेज किया है ताकि अफ़गानिस्तान की हुकूमत जो है वो इस बात पर तैयार हो कि वो किसी सूरत भी अपनी सरजमीन को गैर मुल्की दहशतगर्दों के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगी। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। अब यह है कि हुकूमत पाकिस्तान ने न सिर्फ ये कि आर्मी चीफ ने बिल्कुल वाज़ेह बयान दिया है कि हम दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे और यही वजह है कि पाकिस्तान की एक्टिविटीज़ वाज़े तौर पर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं एक टारगेटेड ऑपरेशन कर रही हैं। एक साल में 13,000 से ज़्यादा ऑपरेशन किए गए हैं, इस तरह के टारगेटेड ऑपरेशन, और तकरीबन डेली की बुनियाद पर 100 से ज़्यादा ऑपरेशंस हो रहे हैं जिसमें हमारी सिविल आर्म फोर्सेस, पुलिस और दूसरी फोर्सेस शामिल हैं। तो दहशतगर्दी ख़त्म इसलिए कि देखें, ख़त्म करना ना सिर्फ ये कि हमारी अपनी सलामती का तकाजा है बल्कि हम एक रीजनल सिक्योरिटी को भी एक उसको मौसर और एक यकीनी बनाना चाहते हैं ताकि इस खित्ते का जो माहौल है वो ना सिर्फ ये कि मुआशी सरगर्मियों के लिए बेहतर हो बल्कि यहाँ पर जो एक्टिविटीज़ हैं, इकनॉमिक एक्टिविटीज़ होने जा रही हैं मुस्तकबिल करीब में, खा वो सी पैक की सूरत में हो या ईरान के साथ तिजारत की सूरत में हो या हमारी जो ब्लू इकॉनमी है उसको फ़रोग देने, गवादर की जो पोर्ट है उसको हमने फंक्शनलाइज करना पूरी तरह से। तो ये तमाम सरगर्मियाँ इसीलिए की जा रही हैं ताकि हमारी मईशत बेहतर हो, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बेहतर हो, गैर मुल्की सरमायाकारी को तहफ़्फ़ुज़ मिले और पाकिस्तान की सरजमीन जो है वो पुरअमन तौर पर मुआशी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल हो सके। उसके लिए हमने बड़ी कोशिश की है कि बॉर्डर को जो है अपना महफूज बनाने के लिए अफ़गानिस्तान की हुकूमत को भी कायल करने की कोशिश की है कि बॉर्डर पर जो फेंस लगाई गई है उसका एहतराम करे, बॉर्डर नापसंदीदा अनासिर की आमदोरफ्त को बंद होना चाहिए और उसके लिए पासपोर्ट और वीज़ा के जो तकाज़े हैं, जो इंटरनेशनल हमारे तकाज़े हैं, उनको पूरा होना चाहिए। ये तमाम वो इक़दामात हैं जो हम कोशिश कर रहे हैं कि इस सरजमीन को हम ना सिर्फ महफूज बनाएं बल्कि ये पूरा इलाका जो है मुआशी तौर पर मुआशी सरगर्मियों के लिए पूरी तरह से फ़आल और एक्टिव नज़र आना चाहिए। ठीक है। अच्छा साफ़ी साहब, हमें इस स्टेटमेंट में ये बताया गया है कि 21 अप्रैल से जो है वो मुख्तलिफ ऑपरेशन किए गए हैं,
بارڈر کے علاوہ جو ہے بلوچستان کے جو علاقوں میں کیے گئے ہیں 29 دہشت گردوں کو اس میں ہلاک کیا گیا ہے. یہ اس چیز کا ایک میسیج ہے کہ ہم مکمل طور پر تیار ہیں اور ہم اس دہشت گردی پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا جو چیلنج ہمیں نظر آتا ہے وہ داعش کا نظر آتا ہے, اور اس کے علاوہ ہمیں ASKP کا وہاں پہ نظر آتا ہے کہ جب ان کو وہاں پہ سیف ہیونز ملتی ہیں, ان کو وہاں پر مدد فراہم کی جاتی ہے, تو ہمارے لیے پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے. شکریہ ناہید, آپ نے بہت اہم مسائل کی طرف نشاندہی کی ہے, جو اسپیشلی ISKP اور TTP کا جو مسئلہ ہے وہ پاکستان کے موقف کو اب عالمی سطح پہ تسلیم کیا جا رہا ہے کہ یہ ہمارا علاقائی مسئلہ نہیں ہے, یہ ایک گلوبل مسئلہ ہے. اور اس کی ایک ایگزامپل ہم یہ دے سکتے ہیں کہ حالیہ دنوں میں پاکستان اور امریکہ نے ٹیررزم کو کمبیٹ کرنے کے لیے ایک یادداشت پہ دستخط بھی کیے ہیں. تو یہ تو آپ جو جس بڑے مسئلے کی طرف نشاندہی کر رہی ہے تو وہ ایک آپ نے واقعی صحیح نشاندہی کی ہے. اور پاکستان تو شروع دن سے آپ 9/11 کے بعد جو دہشت گردی کی ایک نئی صورت اس خطے میں سامنے آئی تھی, اس سے لے کر تاحال پاکستان کی آرمی اور پاکستان کی انٹیلیجنس ادارے دہشت گردی سے نبرد آزما ہے. اور جو حالیہ دنوں میں جو آپریشنز کا آپ ذکر کر رہی ہے یہ بھی اس وجہ پہ ہو رہے ہیں کہ آپ جانتی ہے کہ افسروں کی شہادت ہو رہی ہے, جوانوں کی شہادت ہو رہی ہے. میجر بابر کا ذکر کیا گیا اس میں. جی, میجر بابر جیسے جو جوان ہے, جو آفیسر ہے, وہ اپنی مادر وطن پہ اپنے جان نچھاور کر رہے ہیں. تو اس کے رد عمل کے طور پہ ایسا نہیں کہ اندھادھند اقدامات کیے جا رہے ہیں. کولیٹرل ڈیمیج سے بچنے کے لیے پہلی عسکری پالیسی ہمیں نظر آ رہی ہے کہ وہ ٹارگیٹڈ آپریشن پہ زیادہ فوکسڈ ہے ان کا. حافظ صاحب نے آپ کو بتا دیا کہ کتنے بڑے لیول پہ آپریشنز ہوئے ہیں, اور یہ وہ آپریشن ہے جو گوریلا یا کمبیٹ آپریشنز ہے. انٹیلیجنس بیس آپریشن تو روز کے حساب سے پتہ نہیں کتنے ہوتے ہیں اور مہینے کے حساب سے کتنے درجنز ہوتے ہیں, وہ ایک الگ کہانی ہے. اور آپ جو گوریلا وار کا جو جواب دے رہا ہے اور دراندازی کا جو جواب ہماری آرمی اور ہماری فورسز جو دے رہی ہے وہ اپنی جگہ پہ اہم ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ انٹیلیجنس بیس پہ جو کارروائیاں ہوتی ہے اس کی ایک ایگزامپل میں آپ کو دینا چاہوں گا. جو چائنیز پہ بھی شام میں جن لوگوں نے اٹیک کیا اس پورے گروہ کو پکڑنا, پھر اس گروہ کا اعترافی بیان کرنا, اس نیٹ ورک کو توڑنا, اور چینی باشندے اور غیر ملکی باشندوں اور غیر ملکی انویسٹرز کی جو سیکیورٹی کو یقینی بنانا, یہ ایک الگ فرنٹ پہ ہے. یعنی پاکستانی فوج جو اس وقت ہے, ایک تو روایتی دہشت گردی جو دراندازی کی صورت میں بیشتر حالات میں افغانستان کی طرف سے ہمارے ہاں جو دراندازی ہوتی ہے, یا جو ہمارے جو بھارت کی طرف سے جو ہمارے ہاں ہمیشہ سے دراندازی کا عمل جاری رہتا ہے, اس کے خلاف تو افواج پاکستان اور ہماری سیکیورٹی اور انٹیلیجنس ایجنسیز کام کر ہی رہی ہے, جو روایتی دہشت گردی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا ڈیجیٹل ٹیررزم ہے, جو ایک پروپیگنڈا ہو رہا ہے افواج پاکستان کے خلاف, ریاستی اداروں کے خلاف, ججز کے خلاف, وہ اس فرنٹ پہ بھی ہماری انٹیلیجنس ادارے اور سول اور عسکری ایک جو ایک کولیبریشن ہے وہ جاری ہے. اور اس سے بھی بڑھ کے جو اکنامک وہ ہے ٹیررزم ہے, جو میں اس کو اس لیے اکنامک ٹیررزم کہہ رہا ہوں, جو سمگلنگ ہے, جو ہمارے جو بلیک منی کا جو مارکیٹ ہے, جو ہمارے ڈالرائزیشن کا جو ایک عمل ہے, اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ افواج پاکستان اور سیکیورٹی فورسز کا نمایاں کردار رہا ہے. تو آج جو SPR کی پریس ریلیز سامنے آئی ہے, تو یہ ان کمپریہنسو اقدامات کی ایک چھوٹا سا خاکہ اس میں ہمیں نظر آتا ہے, جو افواج پاکستان مختلف فرنٹس پہ سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں, اور مستقبل کی پالیسی کا ایک جھلک ہمیں اس میں نظر آ رہا ہے کہ اب مزید جو ہے آپ کی ڈیجیٹل ٹیررزم کے لیے, آپ کی اکنامک ٹیررزم کے لیے اور آپ کی روایتی ٹیررزم کے لیے اس ملک میں کوئی جگہ نہیں ہے. ٹیررزم جو ہے وہ جس شکل میں بھی ہوگی اس کے خلاف ریاست پاکستان اور ہماری عسکری قیادت جو ہے اور عسکری ادارے جو ہے وہ متحرک بھی ہے اور مؤثر اقدامات وہ کر رہے ہیں, اور اس کے نتائج بھی ہمارے سامنے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, ہمایوں صاحب بارڈر مینجمنٹ کے حوالے سے بھی بات کی گئی ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس پر ہمیشہ کام بھی کیا جاتا ہے. اس مرتبہ بھی بھرپور کوشش کی گئی. ایک تو ہم جیسے ذکر کریں اسمگلنگ کو روکنے کے لیے بھی بڑا کام کیا گیا کہ ذرا بارڈر کو مینیج کیا جائے. پھر جو آمد و رفت کا سلسلہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں بہت بڑی تعداد میں لوگ آتے جاتے تھے, وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن یہ کتنا مؤثر ثابت ہو سکتا ہے اور اس کے حوالے سے ہمارے لیے چیلنجز کیا کیا ہیں؟
دیکھیں افغانستان کے ساتھ ہمارا کافی ایک بڑا بارڈر ہے جس میں 6 آفیشیل ہماری جو کراسنگز ہیں اور اس کے علاوہ ان آفیشیل کافی ساری کراسنگز ہیں اور جو جن پہ وقتاً فوقتاً کام ہو رہا ہے کہ ان کو بھی، اور بلکہ اس دفعہ جو ہمارے ان کا ساتھ جو بائی لیٹرل ایگریمنٹ ہوا ہے یا ہے اس کے اندر ہم جو 6 کے علاوہ جو ہے 4-5 اور اوپننگز بھی کرنا چاہ رہے ہیں. تو پاکستان کی طرف سے اس پرٹیکولر جو انٹرنیشنل بارڈر ہے اس پہ بڑے واضح ہمارے فارن پالیسی کے اور ہمارے جو نیشنل سیکیورٹی کے ادارے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے انٹرنیشنل بارڈر ہے اس میں اوپننگ رکھنی ہے، اور پاکستان نے فینسنگ بہت حد تک جو 95% تک کمپلیٹ کر لی. اور یہ آپ کو اس کی ایک بڑی ہسٹری بھی ہے کہ جب آئی ایس ایف فورسز یہاں پہ تھیں اور امریکہ اور باقی افواج یہاں پہ تھیں تو ایک پاکستان کی طرف الزام کیا جاتا تھا کہ یہاں سے شاید اس سائٹ کے اوپر جو ہے وہ ہو رہی ہے. تو ہم نے کہا کہ اس کا سد باب کرنے کے لیے ہم چیک پوسٹ بنائیں گے، بارڈر کے اوپر فینسنگ کریں گے اور بائیو میٹرک اور پاسپورٹ کے ذریعے ہونا چاہیے. اور یہ آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں جس چیز کا ذکر کیا کہ ہم نے جو ریفیوجیز تھے، جو انلیگل ریفیوجیز تھے، ان کو بھی اسی وجہ سے ہم نے کہا کیونکہ یہ بارڈر مینجمنٹ کا ایک حصہ ہے. تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ، لیکن آج کی جو یہ پریس ریلیز جس کے اوپر ہم گفتگو کر رہے ہیں اس کی ٹائمنگ بڑی ہے ہمیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ پاکستان پچھلے چند مہینوں سے اکنامک ریوائول کے اوپر ایک بہت بڑی کوششیں کر رہا ہے اپنے دوست ممالک کے ساتھ اور پورے خطے کے ساتھ. اس میں یہ جو دہشت گردی کا عنصر ہے جو بڑے عرصے سے ایک دوسری لہر پاکستان میں دوبارہ آ گئی تھی، اس میں آئی ایس پی آر کی طرف سے جو اعلامیہ جاری ہوا اس میں واضح طور پہ بتایا گیا کہ وہاں سے بار بار در اندازی ہو رہی ہے. ہم انٹرنیشنل فورسز کو اور انٹرنیشنل کمیونٹی سے یہ باور کرانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، انہوں نے کر بھی لیے بلکہ، لیکن آرگیومنٹ یہ ہے کہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے افغانستان میں وہ رسپانسبلٹی نہیں لے رہا. وہاں سے جو در اندازی اس سائٹ پہ ہو رہی ہے اس کو روکنے کے لیے ہم ابھی بھی چاہتے ہیں کہ اپنے افغان بہن بھائیوں کے ساتھ اور حکومت کے ساتھ مل کے کام کریں، لیکن وہ اس کو سیریس نہیں. اب ہم سی پیک فیز 2 کی بات کر رہے ہیں، ہم ایس آئی ایف سی کی بات کر رہے ہیں، ہم سعودی انویسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں، ہم سینٹرل ایشیا ساؤتھ ایشیا کنیکٹیوٹی کی بات کر رہے ہیں، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں. ان کے لیے سازگار ماحول بنانے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر ہمارا بردر اسلامی ممالک افغانستان اپنی رسپانسبلٹیز کو فلفل کرے اور وہاں سے جو دہشت گردی، اور وہ صرف ان کی طرف سے ہمارا جو سٹانس ہے وہ انٹرنیشنلی اس کو اب Recognize کیا کیا جا رہا ہے. اب absolutely. دیکھیں اس کو ریکگنائز جو کیا جا رہا ہے، واشنگٹن ٹاکس جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں کہ اس کے اعلامیے میں یہ کہا گیا ہے کہ مل کر ہم نے دہشت گردی سے نمٹنا ہے. ٹی ٹی پی اور یہ تمام جو جماعتیں ہیں یہ پاکستان میں آپریٹ کر رہی ہیں، وہاں پہ دہشت گردی ہو رہی ہے. تو اس حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یہ کتنا پازیٹیو ہے ہمارے لیے؟ دیکھیں پاکستان کا جو رول ہے گلوبل وار اینڈ ٹیرر کے اندر، میرا خیال ہے دنیا کے اندر کوئی بھی ایک ملک اگر ہم اس کو اگر سنگل یا سگنیفائی کریں تو وہ پاکستان کے علاوہ کوئی نہیں ہے جس نے قیمتی جانوں کے نذرانے پیش کیے، جس نے اکنامک، جس کا رشید صاحب نے ابھی ذکر کیا، ہمیں کہا یہ جاتا ہے کہ 100 یا 150 بلین کے قریب ہوا، ہمیں اس کے بھی زیادہ، اس سے زیادہ نقصانات ہوئے. اس کے علاوہ جو ہمارے ڈیلی بیسس پہ جوان اور افسران اور لا انفورسمنٹ کے جو تمام لوگ ہیں جو اپنی شہادتوں کے نذرانے دے رہے ہیں، یہ کسی اور ملک نے نہیں دیا. اور اس کی اکنالجمنٹ میرا خیال ہے اب تو کوئی گنجائش نہیں رہی. ہر ملک نے جو ہے اس کو ایکسیپٹ کیا، آپ امریکہ سے لے کے چین سے لے کے یورپین یونین کو لے کے. تو فوکس اب کرنے کا یہ ہے کہ کچھ جو ہمارے نیبرنگ کنٹریز اب ان کو بھی رسپانسبلٹی لینی چاہیے. اب ہم اکنامک ریوائول اور کنیکٹیوٹی کی بات کر رہے ہیں تو اس میں اگر وہ وہاں سے اپنے علاقوں کی اور اپنی رسپانسبلٹی کو فلفل نہیں کریں گے تو پاکستان سب سے اکیلا پہلی کچھ نہیں ذمہ کر داری سکتا. تو افغانستان پہ ہے کہ اگر آپ جو ہمیشہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہماری سرزمین آپ کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، لیکن کبھی ایسا ہوتا نہیں ہے بدقسمتی سے، ہمیشہ سے جو ہے وہ ایک چیز چلی آ رہی ہے. آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں آغا اقرار صاحب؟ ایک تو ہم ایک بارڈر مینجمنٹ کے حوالے سے بات کر رہے تھے، لیکن ہم ہمیشہ تعاون کرتے ہیں، دوسری طرف سے ہمیں تعاون نظر نہیں آتا ہے. ہمیں جو یقین دہانی کروائی جاتی ہے وہ ہمیشہ جھوٹی ثابت ہوتی ہے اور اس وقت پتہ چلتا ہے جب مزید کارروائیاں جو ہیں وہ تیز ہو جاتی ہیں تو ہم آبویسلی اس پہ یقین نہیں کر سکتے. دیکھیں بات یہ کہ میری اس کے بارے میں بڑی ایک کلیئر رائے ہے کہ افغانستان 90 سے لے کر آج تک اپنے آپ کی اس کی جو ٹیررزم ہے، اسپانسر ٹیررزم یا ہاربر ٹیررزم، اس کو لیوریج کے طور پہ استعمال کرتا ہے، پوری دنیا سے ٹاکس کرتے ہیں اور اس میں وہ کامیابی ہوتا ہے. ایون جو دوحہ ٹاکس تھیں وہ بھی سیدھی کامیاب ہوئیں کہ امریکہ نے خیال کیا کہ ان سے بات کرنی ہی پڑے گی تو ٹیررزم دنیا میں ختم ہوگی، اور یورپ نے بھی یہی کہا. یہ اس کا لیوریج ہے، یہ باقاعدہ ان کی اسٹریٹجی ہے کہ ٹیررزم یہاں رہے اور ہم ٹیررزم کو ایز اے لیوریج استعمال کریں. ٹھیک ہے. اور اس کی آپ نے حقیقت ہمیں تب پتہ چل گئی تھی، دنیا کو پتہ چل گئی تھی جب ایمن زواری جو ہے وہ مارا گیا تھا کابل کے اندر. تو آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا ہے
کہ اب انہوں نے طالبان نے ٹیررزم کو ہاربر کرنا بند کیا ہو. 95 سے یعنی کہ اگر 90s کی بات کرتے ہیں تو تاجکستان میں 9 سال جنگ ہوئی اور ساری کی ساری جو جنگ تھی وہ پلان ہوتی تھی بیٹھ کے افغانستان میں. ٹھیک ہے. افغانستان کا یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ ہم اسے ایک لیوریج کے طور پہ استعمال کریں, اور پاکستان کے ساتھ ان کی جو پرابلم پتہ ہے کیا چل رہی ہے آج کل, وہ یہ ہے کہ سنس کہ آپ نے ہمیں ریکگنائز نہیں کیا ہے تو آپ ہمیں ریکگنائز کر لیں. تو کسی نے بھی نہیں کیا نا, وہ چاہ یہ پاکستان نے رہے لیکن ہوا یہ تو کوئی بھی نہیں کرتا لاسٹ نا ٹائم آپ کو. ہاں لاسٹ ٹائم 3 ممالک نے انہیں ریکگنائز کر دیا جس میں پاکستان بھی شامل تھا. اب بات یہ ہے کہ ہم ریکگنائز اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ وہاں یہ طے ہوا تھا کہ جو یہ گورنمنٹ آئے گی وہ کولیکٹیو گورنمنٹ ہوگی, اس میں سب انکلوسیو گورنمنٹ ہوگی, اس میں سب شامل ہوگی. اب وہاں پہ پھر ایتھنک بیسس کے اوپر گورنمنٹ بن گئی ہے, تو اسی لیے کوئی بھی ان کو ریکگنائز نہیں کر رہا ہے. اور جو کچھ وہاں عورتوں کے ساتھ ہو رہا ہے, بچوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے, وعدے اسکول بند کر کیے دیے گئے, جو Exactly. یقین دہانیاں کروائی گئیں, کسی جی چیز پر عمل بالکل. درآمد نہیں ہوا. تو یہ اس وقت ساری پوزیشن یہ ہے کہ ہمیں یہ بات کلیئر ہو جانی چاہیے کہ افغانستان ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا وہ لیوریج کے طور پہ استعمال کرے گا ٹیررزم کو. ٹھیک ہے. اور جہاں تک بات کی افغانستان کا ایک خاص گروہ جو اس وقت obviously, ہم جب obviously, افغانستان very کی true. لیٹ می افغانستان سے مراد ہے کہ جو بھی حکومت افغانستان میں ہو, یہی ہوتی ہے نا, ملک کو ہم گورنمنٹ سے لنک کرتے ہیں نا. جب یہاں پہ یعنی کہ اس سے پہلے گورنمنٹ تھی وہ بھی پاکستان کے خلاف اپنا یہاں سے یعنی کہ ہوتی تھی, استعمال ہوتے تھے. ہمارا خیال یہ تھا کہ اگر گورنمنٹ چینج ہو جائے گی اور نئی گورنمنٹ آ جائے گی, غنی کی گورنمنٹ چلی جائے گی تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے, وہ اس سے زیادہ خراب ہو گئے. تو بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب بھی آپ بات کرتے ہیں کسی اسٹیٹ کی تو آپ اس کی گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں ڈیفینیٹلی, فزیکل کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک. جہاں تک ایک آخری جو ہمیں امپورٹنٹ چیز اس میں ساری اس میں یعنی کہ پیراڈائم میں دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ واٹ از ٹو بی ڈن. ابھی صافی صاحب نے ایک بات کی تھی بہت امپورٹنٹ, انہوں نے بات کی تھی اکنامک ٹیررزم کی. پاکستان پہ اکنامک ٹیررزم کے 10 پوائنٹ جو ہے وہ افغانستان سے ہمیشہ سے لانچ ہیں. 4 بتا دوں گا, کوئی ٹائم کم ہوگا. اکنامک ٹیررزم میں ہوتا ہے اسمگلنگ ہوتی ہے اکانومی کی, یعنی کہ اس کی کرنسی کی, وہ آپ کے سامنے ہے, ہم نے روک لی بڑی مشکل سے. پھر آپ جس ملک خلاف اپنا ٹیررزم کرتے ہیں اس کے اندر آپ انشور کرتے ہیں کہ جو ہے FDI نہ آئے, فورن اپنا ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہ آئے. اس کی وجہ سے آپ اس ملک میں آنے والے جو فورنرز ہیں ان کے خلاف اٹیکس کرتے ہیں, ان کو ڈسپلیس کرتے ہیں. پھر جو راستے ہیں بندرگاہوں کے ان کے اوپر اٹیکس کرتے ہیں. آپ ساری اٹھا کے دیکھ لیں لسٹ, یہ ساری کی ساری لسٹ جو ہے وہ ہمارے پہ لانچ ہوئی ہوئی اور آج سے نہیں ہوئی ہے. خاص کر 2006 سے تو ہم کہتے ہیں, لیکن خاص کر پچھلے 2 سالوں میں جب سے وہاں پہ انٹرم افغان گورنمنٹ آئی ہے اس کو ایکسٹریملی انٹینسیفائی کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اور پاکستان میں جو اپنا ڈالر تھا وہ 321 روپے مل رہا تھا, اور افغانستان کے اندر اس وقت ڈالر 271 روپے پہ مل رہا تھا. اب یہاں سے اندازہ لگائیں, یہ تو ہماری فوج کو آپ سلوٹ کریں جنہوں نے اس کو روکا. ہمیں کسی صورت میں کوئی نیگوسیشن کا نہ فائدہ ہے نہ اس کا رزلٹ نکلنا ہے. ہمیں بہرحال یہی کرنا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو جتنا کنٹرول کر سکتے ہیں. ہمارے پاس آپشنز کیا, میں چاہتی ہوں کہ ایک راؤنڈ اور ہم کر لیتے ہیں, لیکن صافی صاحب آپ کو چیزیں کلیئرفائی کرنا چاہ رہے تھے. ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, obviously آپ اس کو ذرا جو ہے ان کی اپنا جو ہے ان کا جو ایک پوائنٹ آف ویو ہے اس کا احترام کرتے ہیں. لیکن چند چیزیں جو ہے افغانستان کے حوالے سے, ریاست پاکستان کی کبھی یہ پالیسی نہیں رہی کہ وہاں پہ رجیم کسی خاص طبقے کا ہو, چاہے اشرف غنی ہو, چاہے حامد کرزئی ہو, اس سے پہلے گلبدین حکمتیار ہو, یا مجاہدین کی حکومت رہی ہو, یا اب طالبان کی حکومت جو ہے. کبھی بھی پاکستان نے افغانستان کے اندرونی پالیٹکس کو اپنے اس پہ کنٹرول کرنے کی, خارجہ پالیسی کے ذریعے کنٹرول کرنے کی کوشش نہیں کی. پاکستان کا تعلق ہمیشہ سے افغان عوام کے ساتھ رہا ہے. اس وقت بھی پاکستان نے طالبان کے ساتھ ڈس انگیج نہیں کیا ہے. جو عبوری حکومت ہے ان کے ساتھ ہمارا صرف یہی تنازع ہے کہ آپ کے ہاں جو آپ کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے اس کو روکا جائے. باقی ہم پہلے لوگ تھے
جو ہمارا سفارت خانہ کابل میں کھلا رہا، ہم نے طالبان کے ساتھ انگیج کیا، ابھی تک 2 مہینوں پہلے تک بھی ان کے اعلیٰ وفود آتے رہے، ہمارے وفود جاتے رہے، اب بھی ہمارا ڈپلومیٹک مشن وہاں پہ ایکٹیو ہے۔ تو ایک تو یہ بات ہمیں اس صورت میں مجھے کلیئر کرنی تھی کہ پاکستانی ریاست کبھی بھی افغانستان کے اندرونی معاملات میں دخیل نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ افغانستان کے عوام کی اکثریت جو ہے وہ مظلوم ہے، ان کا ان تمام جو ہے، چاہے وہاں پہ رجیم کمیونسٹ ہو، چاہے وہاں پہ سوشلسٹ ہو، چاہے مجاہدین کا ہو، چاہے طالبان کا ہو، حامد کرزئی کا ہو، نیٹو کا وہاں پہ حکومت ہو، وہاں کی اکثریت زیادہ پستی ہی رہی ہے۔ جو وہاں کا حکمران طبقہ ہے وہ ہمیشہ سے پاکستان کے خلاف پراکسی وار میں استعمال ہوتا رہا ہے۔ تو میں 1-2 باتیں جو ہے کلیئر کرنا چاہتا ہوں، اور اب بھی افغانستان اور پاکستان کے عوام جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے اور اخوت کے جذبے میں بندھے ہوئے ہے، اور یہی پالیسی پاکستان اب بھی اختیار کیا ہوا ہے۔ افغانستان کے ساتھ کبھی بھی اب پاکستان جو ہے جنگ نہیں چاہتا۔ ٹھیک ہے، اور نہ ہی ہم انٹرفیئر کرتے ہیں۔ اچھا، میں آپ کی طرف آتی ہوں، آپ مختصراً اس کو اگر ایڈ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ پھر ہمایوں صاحب حافظ صاحب کی طرف جانا مجھے میں نے یہ بات کی کہ ہمارا خیال تھا کہ جب غنی کی گورنمنٹ جائے گی، جس کے بارے میں ہمیں 100% یقین تھا، وہ انڈین سپانسرڈ ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارا خیال تھا کہ اس کے جانے کے بعد جو بھی گورنمنٹ آئے گی جو ہمارے اوپر انڈین سپانسرڈ جو اٹیک ٹھیک ہے، ہے، آپ یہ وہ چاہیں گے عوامی خواہش سطح پہ نہیں، ایک لیکن پرسپشن گمان ہم ضرور یہ کر تھا، رہے لیکن تھے۔ سرکاری سطح پہ ہم نے کبھی بھی غنی حکومت کو نہ لانے میں کوئی کوشش کی تھی، نہ ان کو واپس بھجوانے میں ہمارا کوئی کردار تھا۔ اچھا حافظ صاحب، اگر جو ابھی گفتگو ہو رہی تھی، صافی صاحب کی جو بات ہے اسی کو آگے بڑھاؤں گا کہ جنگ جو ہے مسائل کا حل نہیں ہے، اور مکالمہ ہی بہترین جو ہے راستہ اختیار کرنا اس کا مکالمے کا، وہی ایک پائیدار سلوشن کا ایک حل ہے۔ تو اس لحاظ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی گورنمنٹ کی جو پالیسی ہے کہ انگیج کیا جائے ان کو مکالمے کے ذریعے۔ دیکھیں، نہ صرف یہ کہ ہم نے ان سے بات چیت کی ہے کہ افغانستان سے دہشت گردی کے اڈے ختم ہونے چاہیے، ٹی ٹی پی کا رول ختم ہونا چاہیے وہاں پر، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے افغانستان کی اکانومی کو بہتر بنانے کے لیے بھی کوششیں کی ہیں۔ ایف بی آر کی ٹیم بھیجی گئی، پولیس حکام وہاں گئے ہیں ٹریننگ کے لیے۔ اس کے علاوہ دیگر ادارے جو ہیں افغانستان کو مستحکم کرنے کے لیے معاشی طور پر اور وہاں کے عوام کو سہولتیں دینے کے لیے حکومت پاکستان بھرپور کوششیں کرتی رہی ہے۔ لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو کوششیں کر رہے ہیں اس کا جواب پازیٹیو انداز میں آنا چاہیے، بالکل پازیٹیو انداز میں آنا چاہیے، اور یہ یقینی صورتحال نظر آنی چاہیے کہ دوحہ معاہدے کی مکمل پاسداری ہونی چاہیے، اور افغانستان کی حکومت نے جو پاکستان سے عالمی برادری سے جو وعدے کیے ہیں، جو یقین دہانیاں کرائی ہیں، ان پر عمل ہونا چاہیے۔ ہمارا صرف یہ انٹرسٹ ہے۔ ہماری سب یہ ٹیک، اب ہمارے پاس آپشنز کیا ہیں؟ دیکھیں، ایک تو معاملہ بڑا کمپلیکس ہے جس کے اوپر تمام دوست جو ہیں وہ اپنے اپنے تجزیات دے رہے ہیں۔ اس میں اس وقت کے تناظر کے اندر ہمیں جو ہے گڈ ول کریٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری چند ڈیمانڈز ہیں جو کہ وہی ڈیمانڈز ہیں جو انٹرنیشنل کمیونٹی کی ڈیمانڈ ہے، اور جو دوحہ معاہدے کے بعد ہینڈ اوور ہوا تھا طالبان کو، جو کہ بڑا ان ایکسپیکٹڈ تھا، اور لوگوں کو ٹائم فریم کے اوپر بھی بڑے ڈفرینسز تھے، اور امید نہیں تھی کہ اتنا جلدی ہو جائے گا، لیکن اس کے نتیجے میں آ کے اب کی جو موجودہ وہاں کا عبوری سیٹ اپ ہے وہ کچھ ابلیگیشنز کو پورا نہیں کر رہا، یا تو ان کی کیپیسٹی نہیں ہے، یا ان کی ول نہیں ہے، یا کمبینیشن آف بوتھ دی تھنگز۔ اس کا نقصان پاکستان کو اور خطے کو کیا ہو رہا ہے کہ جو دہشت گردی وہاں پہ جنم لے رہی ہے، جس میں اسلامک اسٹیٹ آف خراسان ہے، جس میں ٹی ٹی پی ہے، جس میں ای ٹی آئی ایم ہے، ٹی آئی پی ہے، آئی ایم یو ہے، اس کے علاوہ اور بہت سارے ابھی کی جو لیٹسٹ رپورٹ ہیں 20 سے 22 نئے گروپس بھی آ چکے ہیں جو کہ اس ویکیوم کو فل کر کے اس چیز کا نقصان خطے کو دے رہے ہیں۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ساؤتھ ایشیا سینٹرل ایشیا کا کنیکٹیوٹی بڑھے، ہم چاہتے ہیں کہ سی پیک کی ایکسٹینشن جو کہ ایگریمنٹ ہو چکا ہے تینوں ممالک کے درمیان، وہ افغانستان کے اندر انویسٹمنٹ ہو، مائننگ کے اندر ہو، ٹریڈ کے اندر ہو، اور ہم جو رشید صاحب نے بات کی، حافظ صاحب نے بھی اور آغا صاحب بھی کر رہے ہیں، یہ تینوں یہ جو دو خطے ہیں ان کے عوام بڑے حد تک کیا ہے، ان کے اندر تمام سملیرٹیز ہیں، مذہب، کلچر، ریلیجن، اور پچھلے 76 سالوں سے نہیں، اس سے کئی ہزار سالوں سے یہ خطہ آپس میں انٹیگریٹڈ رہا۔ اس کو اب کنیکٹیوٹی کی اس فیز میں جس کی اوپر پاکستان چاہ رہا ہے کہ خطے کو ملائے، وہاں سے ہماری ڈیمانڈز یہی ہیں، جس کے اوپر آج آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی کہ وہاں سے جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کو روکنے میں مل کے بات کریں۔ ہمارے ابھی تک بھی ابھی چند دن پہلے تک یا چند ہفتے پہلے تک بڑے لیول کے کولیبریشن ہو چکی ہیں، ان کے گورنرز آئے ہیں، ان کے انٹیلیجنس چیفز آئے ہیں، ہماری طرف سے جو ریلیجس ڈیلیگیشنز گئے ہیں، تو پاکستان کی کوشش یہی ہے کہ اس چیز کو ختم کرنے کے لیے وہاں کی عبوری حکومت کو کنونس کیا جائے کہ یہ آپ کے حق میں نہیں ہے کہ آپ اس پہ خاموش رہیں بلکہ ایکشن لیں۔
ٹھیک ہے. اچھا مجھے اب 2 ٹاپکس ہیں ہمارے پاس جس پہ ہم نے بات کرنی ہے. RDA کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں, روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ, وہ بہت اہم ہے. اس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے کہ جو اب خبر آئی ہے اس کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کے ذریعے سے اب تک جو ہے وہ 7 ارب ڈالر جو ہیں وہ موصول ہوئے ہیں. مطلب اس میں کافی اضافہ ہمیں دیکھنے میں آ رہا ہے. اس سے پہلے 23 ارب ڈالر کے حوالے سے جو ہے وہ ڈیجٹس آ رہے تھے. اگر اس کو ہم سیف سائڈ پہ ملا لیں تو تقریباً 30 ارب ڈالر یہ بنتا ہے. مطلب یہ اتنا بڑی رقم ہے کہ ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ اس سے بہت کم ہیں. اس سے ہم بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں. کیا آسانی اس میں ہے جو ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو پرووائڈ کر سکتے ہیں, کتنا یہ اہم ہے, اس پر ہم بات کریں گے. اور خاص طور پر یہ ساری رقم جو ہے یہ انویسٹمنٹ کے لیے استعمال ہو رہی ہے, یہ بھی ایک بہت پازیٹیو ہے پاکستان کے لیے. اس کے حوالے سے مختصراً حافظ صاحب یہ کتنا اس کی امپورٹنس کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے دنیا بھر میں تقریباً 90 لاکھ سے زیادہ اوورسیز پاکستانیز مختلف شعبوں میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں. ان کی طرف سے جو ہمیں ریمیٹنسز موصول ہوتی ہیں جس کی طرح آپ نے کہا کہ وہ تقریباً آلموسٹ 23-24 ارب ڈالر تک ہوتی ہیں. اب یہ جو اسکیم تھی RDA روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس یہ لائی گئی تھی 2020 میں, اور اس کے ذریعے اس کا مقصد بنیادی طور پر یہ تھا کہ ہم جو روایتی جو ہماری ریمیٹنسز ہیں جس میں خاص طور پر اس میں انڈاکومنٹڈ ریمیٹنسز آ رہی تھیں ہونڈی اور جو حوالہ اسکیم کے ذریعے اس کو روکا جائے اور اس کو ڈاکومنٹڈ ہم طریقے سے پاکستان میں منتقل کریں تاکہ ان کا سرمایہ پاکستان میں ایک مفید اور سرمایہ کاری کے لیے استعمال ہو سکے. تو اس کے لیے ہم نے کوششیں کی اور اس میں ہم نے کامیابی ہوئی ہے. $7 بلین تک ہم پہنچ گئے اور مزید اس میں حافظ صاحب نے تو بنیادی باتیں ناہید ساری کر دی, لیکن دنیا بھر میں جو ہے ڈیجیٹلائزیشن ہو رہی ہے, ہر شعبے میں ہو رہی ہے. اگر پاکستان نے یہ اس شعبے کو اوورسیز پاکستانیوں کے لیے آسانی پیدا کرنے کی جو ایک کوشش کی ہے اور اس کے نتائج بھی آپ بیان کر رہی ہے کہ بہت اچھے آئے ہیں, تو ہمیں واقعی جو ہماری اکانومی ہے اس کی جتنی بھی ہم ڈیجیٹلائزیشن کریں گے, جتنی بھی ٹیکنالوجی کا استعمال کریں گے, اور جتنے بھی ہمارے انویسٹر اور ہمارے جو پاکستان کے جو معمار ہے اسپیشلی جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے لیے جتنی بھی ہم چینلائز طریقے سے اور آسان اور ون ونڈو آپریشنز کے تحت ان کو اگر ہم سہولتیں دیں گے تو اس کے نتائج یہی ہوں گے جو آپ بات کر رہی تھی یا جو حافظ صاحب بات کر رہے تھے. اور اس کا ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب آپ کے ہاں جب لوگ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں اکنامک سٹیبلٹی آ رہی ہے, یہاں پہ ان کا سرمایہ محفوظ ہو رہا ہے, تو بیرون ملک سے پاکستان سرمایہ کی ترسیل اس میں اضافہ ہوتا ہے. تو اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہماری اکنامک پالیسی جو اندرونی ہے وہ درست سمت میں جا رہی ہے, اس پہ بیرونی مقیم پاکستانیوں کا جو باقی عام سرمایہ کار ہے ان کا اعتماد بڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے, ہمایوں صاحب یور ٹیک آن اٹ, کیا سگنیفیکنس آپ اس کی دیکھ رہے ہیں؟ جی ایبسولوٹلی, رشید صاحب کی بات اور حافظ صاحب نے جو کہا یہ بتا رہا ہے کہ موجودہ حکومت اور جو اس سے پہلے کیئر ٹیکر سیٹ اپ تھا اور اس سے پہلے جو PDM تھا اور اس سے پہلے کی گورنمنٹس کے اندر بھی ایک اچھی پالیسی ہمارے جو پاکستانی ایکسپیٹ پاکستانی باقی دنیا میں جس میں GCC کے اندر بھی بہت سارے ہیں, مڈل ایسٹ یورپ کے اندر ہیں, امریکہ کے اندر ہیں, اور وہاں سے پاکستان میں ریمیٹنس آنے کا سب سے بڑا ذریعہ ایک تو یہ کہ آبویسلی ان کے لنکس ہیں یہاں پہ, ان کی ہسٹری ہے پوری, لیکن وہ کانفیڈنس ہے. ابھی کی جو فگرز ہیں وہ یہ ہیں کہ اسٹاک ایکسچینج میں تقریباً 550 یا 600 ملین ڈالر کے قریب اس سال کے اندر انویسٹمنٹ ہوئی. ہمارا جو اسلامی سرٹیفکیٹ ہے اس کو خریدا گیا. اس کے علاوہ اور بہت سارے ایریاز ہیں جس میں اوورسیز پاکستانی نے انویسٹ کیا. تو یہ چیز کس چیز کی غمازی کرتی ہے کہ اس حکومت کی اکنامک پالیسی صحیح سمت میں جا رہی ہے اور فورن جو ہمارے ایکسپیٹ پاکستانی ہیں وہ واپس پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ ان کا لنک یہاں پہ. ٹھیک ہے, اچھا آپ کو اس میں یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں پازیٹیوٹی نظر آ رہی ہے, اس میں اعتماد جو ہے وہ بحال ہو رہا ہے بہت زیادہ اوورسیز پاکستانیز کا؟ بالکل, یہ ٹرسٹ ہے بیسکلی عوام کا جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں اس آنے والی حکومت پہ ٹرسٹ ہے. بڑی کوشش کی گئی ہے جو ہمارے باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اس ملک اور اس کو حکومت کے خلاف کھڑا کرنے کی, لیکن الحمدللہ جو قوت ایسا کرنا چاہ رہی تھی اس میں ناکام ہو گئی ہیں. اور یہ جو اپنا یکدم جو آپ نے والیوم کا انکریز دیکھا ہے یہ کمپلیٹلی صرف ٹرسٹ جو ہے وہ شو کر.
ठीक है, एक और टॉपिक है जिस पर हमें बात करनी है, वक्त थोड़ा कम है। अब ज़रा सी पैक के हवाले से जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम गेम चेंजर कहते हैं, सी पैक के सेकंड फेज़ का आगाज़ होने जा रहा है। उसका बाकायदा आगाज़ अभी एक्सपेक्टेड जो विज़िट है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब का चाइना का, उसमें हम देखेंगे कि ऑब्वियसली उस पर, और इससे पहले से ही सारी चीज़ें चल रही हैं। एहसन इकबाल साहब जो हैं वो बार बार विज़िट कर रहे हैं और हमें ब्रीफ भी कर रहे हैं, बता भी रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट इसके हवाले से एक जो खबर हमारे पास ये भी है कि सदर आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं उन्होंने चाइनीज़ मीडिया को इंटरव्यू दिया है, और जब से उन्होंने सदारत का मनसब संभाला है उसके बाद किसी भी गैर मुल्की मीडिया को दिया गया उनका ये पहला इंटरव्यू है, जिस पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमेशा सही रास्ते पर खड़ा होने का इंतखाब करता है और वन चाइना के उसूल पर हम पुख्ता यकीन रखते हैं। सिफारती ताल्लुकात के क़याम की ये 73वीं सालगिरह थी, जिसके मौके पर उन्होंने इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमेशा चाइना के साथ खड़ा रहेगा और चीन के बुनियादी मुफादात जो हैं उसका हम तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। उसके अलावा बड़ी एक अहम बात उन्होंने ये भी की कि हम ये भी हौसला अफजाई कर रहे हैं कि पाकिस्तान के स्कूलों में चाइनीज़ लैंग्वेज जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाए, हमारे स्टूडेंट्स को वो ज़बान सिखाई जाए। जब हम होमवर्क के हवाले से बात करते हैं किसी पैक में हम ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह से अपनी यूथ को इंगेज कर सकते हैं, तो ये उसके लिए एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की सोच है जिस पर हम अमल पैरा होकर फ़ायदा उठा सकते हैं। और उन्होंने कहा कि इन्वेस्टमेंट के हवाले से हम हमेशा चाइनीज़ कंपनीज़ जो हैं उनको पाकिस्तान में खुशामदीद कहते हैं। इसी के हवाले से आप यकीनन जो है आज खुशकुन मरहला है कि हम पाकिस्तान और चीन जो है सफारती ताल्लुकात के क़याम के 73 साल मुकम्मल कर चुके हैं और सी पैक जो है वो भी अपने फ़ेज़ 2 में दाखिल हो रहा है। इस हवाले से भी अहमियत का हामिल है कि पाकिस्तान जो है फ़ेज़ 2 में दाखिल होने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है। प्राइम मिनिस्टर ने अभी 3 दिन पहले मीटिंग की है और आज एहसन इकबाल साहब की सदारत में भी इजलास हुआ है। इसी हवाले से JCC की मीटिंग होने वाली है। उसमें हम पाकिस्तान जो है अपना केस भरपूर तरीके से लेकर जा रहा है कि पाकिस्तान फ़ेज़ 2 के लिए जो हम जिन शोबों की 5 इम्पॉर्टेंट शोबों की निशानदेही की गई है उसके लिए बिल्कुल तैयार है, जिसमें सनतें, तिजारत और उसमें हम इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद अब IT की खोल रहे हैं, ज़राअत को खोल रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, मिनरल और माइन इनको ओपन कर रहे हैं। एक नया जो मिनरल्स कॉरिडोर है उसकी तैयारी की जा रही है पाकिस्तान में बनाने के लिए। ये फ़ेज़ 2 जो है ये पाकिस्तान के लिए एक नया ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली को आगे बढ़ाएगा, बल्कि पाकिस्तान में नौजवानों के लिए रोज़गार के नए मौके पैदा होंगे। बिल्कुल जरदारी साहब ने बिल्कुल दुरुस्त बात की है कि नौजवानों को चाहिए कि वो चाइनीज़ लैंग्वेज सीखें ताकि यहाँ पर चाइनीज़ जो है, जो चाइनीज़ कंपनियाँ आ रही हैं उनको दिक्कत का सामना न करना पड़े और यहाँ पर जो लोकल हमारी आबादी है खासतौर पर नौजवान वो अंगेज हों पूरी तरह से चाइनीज़ कंपनियों के साथ। ठीक है साफी साहब, सेकंड फेज से मैं एक्सपेक्टेशंस। हाफिज साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगा। जो चाइनीज़ तहजीब है उसके हवाले से बात की है सदर पाकिस्तान ने और शायद हाफिज साहब उसकी तायीद करे कि सदर साहब ने इस पे अमली तौर पर अमल भी किया, अपने बच्चों को उन्होंने चाइनीज़ ज़ुबान सिखाई है। तो उन दोनों बच्चे जो उनके हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो चेयरमैन है और आसफा भुट्टो को चाइनीज़ ज़ुबान काफ़ी हद तक आती है। तो ये जो चाइनीज़ स्कूलों में भी राज हुई है जी, तो वो उन्होंने खुद ही अपने घर से उसका आगाज़ किया। और वाकई अगर हम ये कहते हैं कि हम 70-73 साल से चीनी तहजीब के साथ, चीनी तमद्दुन के साथ और चीनी सफारतकारी के साथ जुड़े हुए हैं, तो हमें चीनी तमद्दुन और चीनी तहजीब से सीखना चाहिए। अगर हम जो सैकड़ों सालों पे चीनी तहजीब कि उसकी उस तरफ अगर नहीं भी जाते, जो ये 70 साल की जो उनकी तहजीबी सफ़र है और उनकी तमद्दुनी और उनकी तरक्की का जो सफ़र है, अगर उसको हम अडॉप्ट करने में कोशिश करें और उससे कुछ भी सीखे तो यकीनी तौर पर हमारी माशरत बहुत आगे जा सकती है। और इसी पैक से आगे की बातें हैं जो इस पे खुसूसन शी जिनपिंग ने 2-3 दिन पहले चीनी तहजीब के हवाले से एक नई विंडो खोली है और दुनिया को ऑफर की है कि आए और चीनी तहजीब को स्टडी करें और इससे फ़ायदा उठाएं। ठीक है, हम ज़रूर इस पे भी दोबारा बात करेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने नया टॉपिक उठा दिया है। हमारे साहब आप इस पे क्या कहेंगे? देखें, अब जिस तरह हाफिज साहब ने कहा कि ये तो 73rd एनिवर्सरी हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप की और पाकिस्तान पहला वाहिद इस्लामी मुल्क था जिसने चीन को रिकगनाइज़ किया। और ये जो बातें आज कर रहे हैं ये हमारे इस रिलेशनशिप को बहुत हद तक डिपिक्ट करती हैं और शायद ही दुनिया में कोई ऐसा रिलेशन हो जो इन दोनों ममालिक के रिलेशनशिप को या उसको रिफ्लेक्ट करता हो। तो ये एक बड़ा एक हिस्टोरिक मोमेंट है। उसमें हम फ़ेज़ 2 की अब बात कर रहे हैं तो हमारी इकोनॉमिक रिवाइवल जो हमारा पूरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन आज का था उसमें ये है कि अब ML1 के ऊपर गुफ्तगू हो रही है, 13 JCC होने वाली है, उसमें डिफरेंट कॉरिडोर्स का जिक्र है, जॉब क्रिएशन का जिक्र है। तो मेरा ख्याल है हम अच्छी ट्रजेक्टरी पे और आइंदा आने वाले दिनों में आपको नज़र आ जाएगा कि चीन और पाकिस्तान ठीक, आगा साहब
देखिए जी, लास्ट टाइम जब ज़रदारी साहब प्रेसिडेंट थे उन्होंने 9 दफ़ा दौरा किया था। बिल्कुल ऐसे ही। और अगर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एज ए पोलिटिकल पार्टी तारीख उठा लें तो पाक की जो रिलेशनशिप है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फाउंडर थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, अगर उनकी आप किताब पढ़ लें मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस, तो उसमें उन्होंने कहा है कि जो चीन है, जो मशरिक है, वही दुनिया का एक रियलिटी होगी। और आप देख लें 66 में लिखी हुई किताब और आज आप और देख आज हमें लें, वही वो रियलिटी आपने नज़र आ reality रही है। वेरी ट्रू। इसी नोट पे ख़त्म कर लेते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की है। हाफिज़ ताहिर खलील साहब, रशीद साफ़ी साहब, हुमायूं खान साहब और आगा इकरार हारून साहब मेरे साथ मौजूद थे। आप चारों हज़रात का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। और नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया। आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने का। अगले हफ्ते इंशाअल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।